السلام علیکم۔ حج یا عمرہ کا سفر روحانی طور پر تو ایک بہت ہی گہرا تجربہ ہے، لیکن اس میں کچھ عملی چیلنجز بھی آتے ہیں، ہے نا؟ تو آج ہم مسجد الحرام کی کچھ ایسی مفت خدمات پر بات کریں گے جن کے بارے میں شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن یہ سفر کو بہت ہی آسان اور پرسکون بنا سکتی ہیں۔ اور یہ ساری معلومات سعودی کانٹینٹ کریٹر عبداللہ صباغ کے تجربات پر مبنی ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ زیارت بالکل ایک روحانی سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی جو عملی سائیڈ ہے نا، وہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے۔ سوچیں ان خاندانوں کے بارے میں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا وہ بزرگ ہیں جنہیں چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس مسئلے کی بات کرتے ہیں جو شاید ہر اس خاندان کو پریشان کرتا ہے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور وہ ہے کہ بچوں کے ہوتے ہوئے عبادت پر فوکس کیسے کیا جائے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مطلب خود تصور کریں، چھوٹے بچے ہیں، وہ اتنا لمبا چل نہیں سکتے، تھک جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ ایسے میں طواف یا سعی پر پوری طرح توجہ مرکوز کرنا یا خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کا ایک زبردست حل موجود ہے، اور وہ ہے حرم کے اندر ہی ایک چائلڈ کیئر سینٹر۔ جی ہاں، ایک ایسی جگہ جہاں بچوں کو حفاظت سے عملے کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور والدین بالکل بے فکر ہو کر اپنی عبادتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اور اس سروس کی سب سے کمال کی بات کیا ہے؟ پہلی چیز، یہ بالکل مفت ہے، کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا۔ وہاں عملہ موجود ہوتا ہے جو بچوں کا پورا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے کھیلنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، تو بس کسی بھی کارکن سے پوچھیں، وہ راستہ دکھا دیں گے۔ ہاں، ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پیک ٹائمز میں، یعنی جب رش بہت زیادہ ہو تو شاید وہاں جگہ نہ ملے، لیکن یہ ایک ایسی سہولت ہے جو والدین کو ذہنی سکون دیتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کریں اور پھر آ کر اپنے بچے لے لیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی بچوں والے خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اس عمل کی بات کرتے ہیں جو صحیح مکمل کرنے کے بعد ہر زائر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں بال کٹوانے کی، یعنی تقصیر، یا پھر سر منڈوانے کی، جسے حلق کہتے ہیں۔ یہ عمرہ کا ایک لازمی حصہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حکومت کی طرف سے یہ سروس بھی مفت فراہم کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس مفت سروس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ نسک ایپ تو اب سبھی استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے اپائنٹمنٹ بک کر لیں، پھر وہاں سے ایک کارڈ ملتا ہے جسے بس جا کر دکھانا ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ لیکن یہاں پر عبداللہ صباغ ایک بہت ہی خوبصورت نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوچیں، جب ہم اپنے سفر پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو کیوں نہ مکے کے لوگوں پر بھی تھوڑا سا خرچ کر دیں۔ مطلب کسی مقامی حجام کو پیسے دے کر بال کٹوانا، یہ ان کی مالی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اسے ایک طرح سے صدقہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی غور کرنے والی بات ہے۔ چلیں اب اس چیز پر آتے ہیں جو بہت سے زائرین کے لیے ایک جسمانی چیلنج ہوتا ہے، طواف اور سعی۔ اس میں کافی چلنا پڑتا ہے، جو ہمارے بزرگوں یا معذور افراد کے لیے واقعی بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ ویل چیئرز تو ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ایک بہترین آپشن ہے۔ میرا اشارہ ہے الیکٹرک کارٹس کی طرف۔ یہ چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں جن پر بیٹھ کر آرام سے طواف یا سعی کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ان کی قیمت تقریباً 300 ریال کے آس پاس ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی ایک لیکن ہے، یہ قیمت کچھ خاص لوگوں کے لیے معاف ہے۔ تو یہ مفت سروس کن کے لیے ہے؟ بالکل صاف ہے، اگر کسی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو انہیں ایک مفت رائڈ مل سکتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ دستیابی پر منحصر ہے، اور اگر کوئی شخص معذور ہے تو ان کے لیے یہ سروس ہمیشہ مفت ہے، انہیں بس اپنی ضرورت بتانی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی سہولت ہے جو ان لوگوں کے لیے عبادت کو ممکن بناتی ہے جن کے لیے چلنا مشکل ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس مسئلے پر جس کا سامنا میرے خیال سے ہر ایک زائر کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے ہجوم، رش۔ لیکن کیا یہ معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی اب اس معاملے میں بھی ہماری مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ صحیح کے لیے سیدھا گراؤنڈ فلور پر چلے جاتے ہیں، یہ ایک ڈیفالٹ چوائس بن گئی ہے۔ نتیجہ، وہاں اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے، اتنا ہجوم کہ سکون سے چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر سائے کرنے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کون سا فلور خالی مل سکتا ہے؟ پہلے تو یہ قسمت کی بات ہوتی تھی، لیکن اب اس سوال کا جواب ڈیٹا پر مبنی ہے۔ وہ کیسے؟ سعودی حکومت کی آفیشیل اپلیکیشنز ہیں جیسے کہ توکلنا اور شؤون الحرمین۔ یہ ایپس لائیو بالکل ریل ٹائم میں بتاتی ہیں کہ حرم کی کس منزل پر کتنا رش ہے۔ یہ انفارمیشن اب سب کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو استعمال کرنا بچوں کا کھیل ہے۔ سچ میں، بس حرم جانے سے پہلے ایپ کھول کر چیک کر لیں،
वहां पर ना कलर कोडिंग होती है। अगर ग्रीन इंडिकेटर नजर आए तो इसका मतलब है वहां रश बहुत कम है। बस उस फ्लोर पर चले जाएं और आराम से इत्मीनान से अपनी सही मुकम्मल करें। कितना सादा और मौसर है। तो इस सब से क्या पता चलता है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी सी मालूमात है, लेकिन ये पूरे सफर के तजर्बे को बदल सकती है। बच्चों की देखभाल हो, इलेक्ट्रिक कार्ड की सहूलत हो या रश से बचने का डिजिटल तरीका, इन सब का मकसद एक ही है कि ज़ायरीन को दुनियावी परेशानियों से निकालकर उनके रूहानी सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद की जाए। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि ये जदीद सहूलियात, ये डिजिटल टूल्स हमारी कदीम रिवायात के तजुर्बे को कैसे बेहतर बना रहे हैं। देखें, ये ज़ियारत का तजुर्बा मुसलसल इर्तका पजीर हो रहा है। यहाँ सदियों पुरानी रिवायात जदीद दौर की आसानियों के साथ मिल रही हैं, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी हमारे रूहानी एहसास को कमज़ोर नहीं बल्कि शायद और ज़्यादा गहरा करने का ज़रिया बन सकती है।